کوئی نظام حکومت ہی نہیں ہے۔ 30 یوسی کے کونسلر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آفت نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دینا، حقیقی آزادی اور گراس روٹ لیول پہ لے جاؤں گا تو یوسی چیئرمین کو پوچھو، بلا لو 45 کا اجلاس۔ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنا اور ڈھلتے ہوئے سورج کو گالی دینا بہت عام فیشن ہے۔ اسحار رانا صاحب، آپ کو نیا دور پہ قاسم کا ابو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں کھل کے عمران خان کا نام لیا کریں، آپ کے دل کو تشفی ہوا کرے گی۔ عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ بغیر مشاورت کے فیصلے کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پوری سیاسی جماعت کولیپس کر کے دھڑم کر کے گر گئی۔ نواز شریف نے لندن سے حکم دیا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دے دو، نہ اس نے کسی سے پوچھا تو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، آپ تو اسے گالیاں نکالتے تھے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ کراچی میئر کا انتخاب جو ہے وہ پھنس کر رہ گیا ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے مابین، مگر اب سوال یہ بھی ہے کہ جب تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں تو ان کے 30 یونین کونسلر جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، اندر کی کیا بات ہے، اسی حوالے سے آج ہم جانیں گے مزمل صاحب سے، اور اسحار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مزمل صاحب، پہلے آپ سے یہ بتائیں کہ اندر کا معاشرہ کیا ہے، یہ کیوں پی ٹی آئی کے اپنے ہی یونین کونسلر جو ہے وہ اپنے چیئرمین کی بات کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ پہلی محبت اسحار رانا صاحب کی پیپلز پارٹی ہے اور دوسری محبت ان کی تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ ان کی 2 محبتوں کے درمیان ہے۔ میں نے انہیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی روتے دیکھا ہے اور آج کل عمران خان کے لیے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کی 2 محبتوں کے درمیان۔ تو ناظرین کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی 2 محبتوں کے درمیان انصاف کیسے کرتے ہیں کہ ایک طرف ان کے پی ٹی آئی کے 35 یونین کونسلر میں سے 30 یونین کونسلر جو ہیں وہ ان کی پہلی محبت پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان کی جو دوسری محبت عمران خان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 محبتوں کی لڑائی ہے اسحار رانا کی، ذرا یہ واضح کر لے پھر میں اس پر بات کروں گا۔ اسحار صاحب، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ چونکہ اس نے 2 محبتوں کی بات کی تو وہ ایک شعر ہے کہ اے غم زندگی کچھ تو دے مشورہ، ایک طرف اس کا ہے گھر ایک طرف میکدہ۔ تو اب یہ تو بندہ پھنس جاتا ہے کہ میکدہ جائے یا اس کے گھر جائے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے پاکستان کی نفسیات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم پاکستانی چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنا اور ڈھلتے ہوئے سورج کو گالی دینا بہت عام فیشن ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کر لیں آپ کہ اگر ایک وقت تھا کہ قاسم کے ابو اگر یہ کہہ دیتے تھے اپنی پورے لاہور سے لے کے اور کراچی تک کے ورکروں کو کہ آج صبح 10 بجے آپ نے یہ لفظ کہنا ہے، تو وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ جیسے ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب سامنے والے کی پوزیشن کچھ اور ہو گئی ہے، ویسے تو جو سچویشن بنا دی گئی ہے اس میں قاسم کے ابو کے حق میں بات کرنا بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ریاست سے ٹکرا رہے ہیں، اور اسی کا فائدہ لے کے بہت سارے ایسے کام یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے جو نہیں کر سکتی تھی پہلے، اب کر سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کراچی میں جو میئرشپ ہے وہ جماعت اسلامی کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے وہ بغیر جھنڈو پھیرے اور پیپلز پارٹی کی طرح دھونس دھاندلی اور بدماشی سے ووٹ حاصل کیے بغیر اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ کراچی کے جو میئرشپ ہے انہیں ملے۔ ویسے بھی نعیم صاحب جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں اور وہ جماعتیہ لگتے بھی نہیں، ان میں خاصی جو ہے وہ ڈفرنٹ سی ایک سوچ اور وہ پریکٹیکل آدمی ہے۔ اب عمران خان کی بات پہ کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں، اس کی وہ بات کا آپ اس سے اندازہ کرنے کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں چھوٹی سطح پہ کونسلر لیول پہ، ان پہ سندھ حکومت کا اور آصف زرداری کا کتنا پریشر ہے، کتنے ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بجائے اس کے کہ اپنے پارٹی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہوں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز بکاؤ ہوتی ہے،
सिर्फ उसकी कीमत सही लगनी चाहिए. कीमत सही लगनी चाहिए. बल्कि इस हवाले से आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो है चीफ जस्टिस से कहा है कि आप इस पे जो है वो आज खुद नोटिस लें, और क्योंकि मैच फिक्सिंग हो रही है कराची मेयर के हवाले इंतखाब के हवाले से. मुजम्मिल साहब, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो सिर्फ ये कोई निज़ाम हुकूमती नहीं है. जिन सियासी जमातों ने मुल्क में जमहूरियत के लिए इलेक्शन लड़ना है, उनके अंदर भी जमहूरियत बहुत ज़रूरी है. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिखा है, उसके मुताबिक उन्होंने पार्लिमानी लीडर को ये इख्तियार दिया है कि वो ये तय करे कि वोट किसको देना है. और पार्लिमानी लीडर वो होगा जिसको पार्लिमान में पार्लिमानी ग्रुप की अक्सरियत हासिल हो. यही तारीफ दी है सुप्रीम कोर्ट ने. अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की इसी तारीफ को, हालांकि मेरा ख्याल है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, लेकिन अभी फील्ड में यही तारीफ मौजूद है. लेकिन ना, हाथों की लगाई गांठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं. ये जरूरी तो नहीं है कि जो फायदा आपने पंजाब में हासिल कर लिया उसका नुकसान आपको सिंध में ना हो. नुकसान होगा. अब सूरत हाल ये है कि 45 सीटें हैं पीटीआई के पास, 30 यूसी के काउंसलर कह रहे हैं कि हमने हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देना. जमहूरियत का असूल तो ये है कि उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, जो 30 कह रहे हैं बाकी 15 भी उस पर आमीन कह दें कि भाई हमारी पार्लिमानी पार्टी मानती नहीं है हाफिज नईमुर रहमान को वोट डालने के लिए. और ये उनके अपने एक ही यूनियन काउंसलर ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी का तो कोई इजलास ही नहीं बुलाया गया. तो बुलाया तो इसलिए नहीं गया क्योंकि इमरान खान ने जमान पार के शाही फरमान जारी कर दिया कि सब हाफिज नईमुर रहमान को वोट डाल दें. क्या इमरान खान ने अपने यूसी चेयरमैन से मशवरा किया? क्या उसने 45 यूनियन काउंसलरों का इजलास किया? क्या वो कराची गए कि मैं अपने यूसी काउंसलरों से पूछूंगा कि भाई हमें हाफिज नईमुर रहमान को वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? वो पूछते. वैसे तो उन्हें मना है कराची में रात गुजारना. आजकल तो वैसे भी तूफान आया हुआ है. वो तो कभी बगैर तूफान में थमे भी कराची रात नहीं गुजारते थे, क्योंकि पानी के अगर करीब वो रात गुजारेंगे तो बड़ी अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए वो कराची रात नहीं गुजारते थे. लेकिन सवाल ये है कि अगर तो वो कहते थे मैं हकीकी आजादी और ग्रास रूट लेवल पे ले जाऊंगा. भाई ग्रास रूट लेवल पे ले जाओगे तो यूसी चेयरमैन को से पूछो कि वो किसको वोट देना चाहते हैं. बुला लो 45 का इजलास, कर लो उनसे रायशुमारी से हाथ. ये जो शाही फरमान है ना सियासी जमातों में, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया है. बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब. अब आज सवाल क्या है, अगर 30 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं डालना, तो इमरान खान को अपना फैसला वापस लेना चाहिए. इसार राना साहब, आपको नया दौर पे कासिम का अब्बू कहने की जरूरत नहीं है. हमको सैटेलाइट टीवी नहीं है, ठीक है ना. यहाँ आपको आजादी है. आप यहाँ खुल के इमरान खान का नाम लिया करें, आपके दिल को तशफ़ी हुआ करेगी. आप पुरसकून महसूस करेंगे आप अपने आप. नहीं, मैं अर्ज करूं कि अच्छा, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अब सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने उनसे बगावत कर. 2, 4, 10 वोटों की तो बात नहीं है. 30 बंदे कह रहे हैं कि हमने हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं डालना. तो भाई बात 30 की मानी जाएगी या 15 की, जमहूरी असूलों के तहत, या जमान पार का शाही फरमान माना जाएगा? और ये इमरान खान साहब की एक आदत है कि वो बगैर मुशावरत के फैसले करते हैं. ऐसा बाकी सियासी जमातों में कम होता है बनिस्बत तहरीक इंसाफ के, क्योंकि तहरीक इंसाफ मतलब है कि मुर्तजा वहाब की मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि 9 मई का वाकया हो गया, पूरी सियासी जमात कोलैप्स करके धड़म करके गिर गई. आप बताएं, तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा फोरम मौजूद है, कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कोई जगह जहां बैठकर ये बात हो सकती कि भाई 9 मई को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल. एक तो बात यह कि मैं कासिम के अब्बू जब कहता हूँ तो दरअसल मैं उस बात का मजा ले रहा होता हूँ कि जैसे हम एक ख्वाहिश करते हैं कि सूरज को हमने रोकना है तो हम अपनी आंखों पे हाथ रख के समझते हैं सूरज नहीं निकला. तो इसी तरह इमरान खान का नाम पे पाबंदी लगा के हम समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया. तो इमरान फूल को तो किसी नाम से भी पुकारो, फूल ही रहता है. दूसरी चीज ये है
کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو پھول مرجھا بھی جاتا ہے سارا نا, پھول خوشبو دینا بند بھی کر دیتا ہے, پھول کی ایک طبعی موت بھی ہوتی ہے, کوئی تا حیات نہیں ہوتا پھول جو ہے وہ کیچڑ میں گر جاتا ہے, پھر اس پر لبڑ جاتا ہے کیچڑوں سے. پھول جو ہے نا وہ ہر وقت پھول نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی سمجھیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھول جب تک پھول رہتا ہے وہ پھول ہی رہتا ہے, اور جب تک وہ کھلا رہتا ہے, جب مرجھا جاتا ہے تو پھر میں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پھول مرجھا بھی جائے, کیچڑ میں بھی گر جائے, تو وہ ان پلاسٹک کے پھولوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے, جو دیکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہیں, میک اپ کے ذریعے ان پہ لائٹیں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں, تقریر کرتے ہوئے چمک بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی. اور وہ جتنا مرضی اونچا چیخ لیں, جتنے مرضی چیخ لیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے نا, کہ عمران خان نے حکم دے دیا تو پھر اب وہ آخری ہے, تو مجھے بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو. جیسے نواز شریف نے لندن سے حکم دیا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دے دو, نہ اس نے کسی سے پوچھا, نہ مشورہ کیا, نہ اس نے اپنی جماعت کی کسی بندے سے وہ کیا. بادشاہی تھی, وہاں سے اس نے لندن سے نواز شریف نے کہا کہ جی میری بات پوری ہونے دینا, نہیں میری بات پوری ہونے دے. اس نے لندن سے کہا کہ بھائی دے دو ایکسٹینشن کا ووٹ باجوہ کو, نہ کسی کو ضرورت ہوئی کہ اس سے یہ پوچھے کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, آپ تو اسے گالیاں نکالتے تھے, آج آپ ایکسٹینشن کیسے دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کونسلر لیول پہ آ کے مشورہ کرے, اور نواز شریف جو ہے وہ پارلیمانی سطح پہ بھی آ کے کسی سے مشورہ نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ مزمل آئی تھنک سو کہ آپ کے جو جمہوریت کا پیمانہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا بیلنس ہونا. نہیں اب دیکھیں نا, آپ نے ٹویسٹ کیسا کیا بات کو, اسے کہتے ہیں اینگل دینا اور ٹویسٹ کرنا. یہ نیوز روم کے لوگوں کی خاص صورت ہوتی ہے کہ خبر ہوئی نہ تو سرخی لگا دینی الٹی. سوال یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ باجوہ کو ووٹ دینے کے نواز شریف ہی سب سے بڑے مخالف تھے. ان کی ساری پارٹی باجوہ کو ووٹ دینا چاہتی تھی, جن میں خواجہ آصف, احسن اقبال, شہباز شریف, رانا تنویر, جتنے ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے وہ باجوہ کو ووٹ دینا چاہتے تھے. اکیلا نواز شریف نہیں دینا چاہتا تھا. یہ سب لندن گئے نواز شریف کے پاس, اور نواز شریف اس اجلاس میں تنہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ووٹ نہیں دینا. آخر اس کو پارٹی کے آگے سرنڈر کرنا پڑا, اور اس نے پارٹی کو کہا کہ اچھا جی میں تسی کہندے انج کر لو. آپ نے یہ خواجہ آصف نے مطلب باقاعدہ یہ بات کہی کہ ہمیں ڈائریکٹلی نواز شریف نے کہا کہ آپ نے باجوہ کو ووٹ دینا ہے. مجھے بتا دے کون سا اجلاس ہوا تھا, مجھے بتا دے کون گیا تھا ان سے بات کرنے, مجھے بتا دیں کہاں پہ اجلاس ہوا تھا. لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں یہ اجلاس ہوا جس میں سارے لوگ گئے, خواجہ آصف, احسن اقبال, شہباز شریف. اس کی تصویریں بھی میڈیا پہ چھپیں کہ ایک ریسٹورنٹ میں اجلاس ہو رہا ہے, اور وہاں باجوہ کی ایکسٹینشن پہ سب نے نواز شریف کو کہا. کچھ لوگوں نے زوم پہ موبائل پہ جوائن کیا کہ ہاں ووٹ دینا چاہیے. یہ ان کی پاکستان چیپٹر جو ہے نا شہباز شریف کی قیادت میں, مفاہمت کا چیپٹر, وہ اس بات کا دائی تھا کہ ووٹ دینا چاہیے. نواز شریف آخری وقت تک ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے. آپ ذرا دوبارہ تحقیق کر لیجئے گا, کیونکہ ان کا موقف تھا کہ ووٹ کو عزت دو, کمپرومائز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں ایکسٹینشن نہیں دی, حالانکہ عمران خان صاحب تو تاحیات دینے کے لیے بھی تیار تھے, اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میرا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن پر مزمل صاحب پہلے بھی تو نہیں ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی, اور یہ جو دی گئی وہ غلط دی ابھی گئی. پرسوں عدالت میں اس کا بھی حق ہے بولنا. اچھا, پرسوں عدالت میں ہمارا ٹیپو سلطان میر جعفر سے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ میری بات ہی نہیں سنتا, اور وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا, اور وہ سب کچھ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیپو سلطان. یہ اسی طرح یہ نظام اس طرح ہے. مریم کے میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ نظام بھی اس طرح کا ہے. عمران خان کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ماضی کے جروں جو دلائل نہ لایا کرو. میں کور نہیں کر رہا, میں تو وہ ہسٹری دوہرا رہا ہوں. جہاں سے دیکھیں نا, یہ بھی کوئی 200 سال پرانی بات نہیں ہے. اور ایک منٹ, جلسوں کے اندر گجرانوالہ کے جلسے کے اندر جس طرح جب جنرل باجوہ کا نام لے کے
اور جس طرح کہا اور جاتا کیا تھا کہا مریم گیا؟ کہتی تھی، اور کیا اور اس چلا کے لے بعد نواز شریف نے ہاتھ جوڑ کے انہیں ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، تو اس سے جو سیاستدانوں کی منافقت اور دو عملی سامنے آ جاتی ہے، وہ چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، یہ سب ایک ہی طرح کی سوچ آپ رکھتے غلط ہیں، بات کر ان رہے کی ہیں، آپ منزل غلط بات صرف کر رہے ہیں، اقتدار ہے اور کچھ آپ نہیں ہے۔ غلط بات کر رہے ہیں، وہ کہہ اب رہے آپ ہیں کہتے کہ رہے، میں آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ ان کو بھائی اب میر آپ جعفر کہتے یا رہے، میر میں صادق نے تو نہیں آپ کہہ کو رہے تھے۔ ہسٹری سے، نہیں تازہ ہسٹری سے مثال لے دی، تازہ ہسٹری اب آپ نہیں ہے اس نا، کو ڈینائی آپ نہیں کر ہسٹری کو سکتے۔ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے عمران خان کو کور کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، لہذا آپ ہسٹری کو اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں، جو کہ آپ کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں اب یہ بالکل ایسے نہ ہی ہے، دیں، چلیں اب رانا ثناء میں اللہ پہ یہی آ کہہ رہا جاتے ہوں، ہیں۔ میں نہیں ہاں، سن لینا، میں وڈرا کرتا ہوں عمران خان سے، آپ بھی نواز شریف سے وڈرا کر جائیں، کیوں آپ بھی withdraw انہیں کروں میں؟ ڈیفینڈ نہ کریں، میں آپ بھی ڈیفینڈ کہیں نہیں گے کر رہا، جی ٹھیک ہے، نہیں نہیں، میں تو فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اچھا یعنی آپ میرا فیکٹ کو کتا ڈسٹارٹ کر کتا رہے ہیں۔ اور آپ کا کتا پر ڈوگی، مزمل صاحب آپ آپ بولیں تو ایک ہم آپ کھائیں گے، فیکٹ کو میں ڈسٹارٹ بولوں کر تو رہے میں ہیں، مسلمانوں ڈسٹورٹ کو کر رہا ہوں، ویری واپس یہ گڈ۔ اقتدار میں لے کے آنے فرق والے ہے، جنرل باجوہ یہ ہی تو فرق ہیں۔ ہے کہ میں فیکٹس کو بیان کر رہا ہوں، آپ فیکٹس کو ٹھیک ہے، ڈسٹارٹ کر رہے تو ہیں۔ دیکھو نا، میں ٹھیک ہے بحث نا؟ نہیں کروں گا، میں نے تو آپ سے ایک مزمل عرض صاحب کر آپ دی ایک پہلو کہ بیان آپ کر بھی رہے ہیں، چلیں ترجمان دوسرا نہ پہلو بنے، نثار فیکٹ کو رانا صاحب مان کو لیں۔ بیان کرنے دیں۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب رانا ثناء اللہ والی بات کر لیں کہ اب جو سائن کر کے عمران خان صاحب اپنا بیان دے کے آئے ہیں، اس میں وہ کہہ کے آئے ہیں کہ ان کے پاس تو فیصل نصیر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس ملک میں 35 پنچر سے لے کر، ذرا ماضی قریب میں ہی رہوں کیونکہ اب اسحاق رانا صاحب کو ماضی کی بڑی پریشانی رہتی ہے، حال سے مجھے آج نہیں، پہنچ آپ ہی کو نہیں پاتے میں ماضی جب سے۔ مثال دیتا ہوں تو آپ کو ماضی قریب چوبتا ہے، نہیں میں تو مجھے کہہ رہا ہوں میں تو ماضی سے لیں، آپ تو کریں، اب میں آج آپ لینا خود نہیں ماضی میں چھلانگ مار رہے میں کہہ رہا ہوں ہیں، کہ وہ جب میں میں کہہ کہتا رہا ہوں ہوں کہ اس ملک میں جو جھوٹ کی اور جو جھوٹے الزامات کی سیاست ہے، اس کو جو دوام تحریک انصاف اور عمران خان نے بخشا ہے، وہ نہایت افسوسناک ہے کہ آپ ایک دوسرے پر جھوٹے قتل کے الزامات لگاتے ہیں، سرونگ آفیسرز پہ لگاتے ہیں، اور پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نیچے دستخط بھی کر دیتے ہیں، اور پھر آ کے ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے الزامات پر قائم ہوں۔ یہ کیا چاہتا تھا؟ اچھا اسحاق صاحب آپ ذرا بیان کیجیے گا اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو، ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہے جی دیکھیں، اسحاق صاحب۔ میں چونکہ مزمل میرا یار، میرا بھائی ذرا ماضی میں گیا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے تو آج ہی کی بات کی ہے۔ لوگوں کے پیٹ پھاڑنے اور ان کے گلے میں وہ ڈال کے گھسیٹنے تک کے، اور انگریزوں کے کتے نہلانے سے لے کے اور بھٹو کو مشرقی پاکستان ٹوٹنے کا ذمہ دار قرار دینے تک یہ الزامات چلتے ہی رہتے ہیں۔ اب میں اگر کہوں گا تو پھر مزمل کو ذرا غصہ چڑھے گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے سیاستدان جو ہیں ایک ہی طرح کی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کسی میں بھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن جب اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر میں ثابت ہو جائے کہ میں نے یہ سارا فراڈ کیا ہے تو میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا، باہر نکل کر انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی وہ تو ایک تقریر تھی سیاسی، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایسب گول تو کچھ نہ پھول والی بات ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 75-76 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا سوائے ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے، ہم نے کیا کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم پھر تاریخ کے اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، اور آج پھر ہم ان تمام چیزوں کو انڈوز کر رہے ہیں جن کو کل جا کے ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ یوں ہو گیا تھا اور یوں ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب، تھینک یو سو مچ اسحاق رانا صاحب۔ اسحاق رانا صاحب کے مطابق آج بھی ہم تاریخ کے اسی پہلو پہ ہی کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔